آج جس ٹاپک پہ مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے اسلام میں عبادت گزار خواتین کون کون سی ہیں۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ اسلام کے فرسٹ ڈے سے ہی جہاں مردوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اختیار کی، وہاں خواتین بھی کسی معاملے میں پیچھے نہیں رہی۔ جہاں مرد اپنی راتیں اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں میں گزارتے تھے، وہاں خواتین بھی اپنی راتوں کو اللہ کی یاد میں، شب بیداریوں میں اور سجدوں سے سجایا کرتی تھی۔ جس طرح رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ذوق و شوق کے ساتھ عبادت مصروف رہتے تھے، وہیں آپ کی صحبت میں رہنے والی، آپ کی سنگت سے فیض یاب ہونے والی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج محترات بھی پورے جذبے کے ساتھ، شوق و محبت کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ جہاں صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے، وہاں صحابیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا کرتی تھی۔ اور جس طرح عبادت کے میدان میں سیدنا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے با کمال ولی پیدا ہوئے، وہیں رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ولیہ بھی پیدا ہوئی ہے۔ تو ناظرین کرام، عبادت گزاروں کی فہرست اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ان برگزیدہ اور نیک خواتین کا تذکرہ نہ کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں جہاں مردوں کے اوصاف بندگی، عبادت کے کمالات کو بیان کیا ہے، وہاں عورتوں کی عبادت اور اوصاف بندگی کو بیان کیا ہے، اور اس عبادت کی نتیجے میں ملنے والے اجر پر برابر کا مستحق قرار دیا ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں، صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں، عاجزی والے مرد اور عاجزی والی عورتیں، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے، یہ لفظ قابل توجہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ان سب کے لیے، وہ مرد ہوں یا عورت، میں نے بخشش اور اجر عظیم تیار فرما رکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے ان مقدس ہستیوں کے ذکر سے اپنے دلوں کو روشن کریں، اپنے دلوں کو سیراب کریں کہ جن کی عبادتوں نے، جن کی ریاضتوں نے، جن کی اللہ کی محبت نے زندگیوں کے اندھیرے روشن کر دیے۔ خیر القرون کی پہلے دور کی جو خواتین تھیں، انہیں عبادت کا اتنا ذوق تھا، اتنا شوق ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے دن اور رات کا زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا کرتی تھی، اپنے آپ کو ان کاموں میں، ان اعمال میں، ان ایکٹس میں بزی کرتی تھی جو اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کا ذریعہ بنتے تھے۔ وہ عبادت کے ذریعے اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں آج کے بڑے بڑے ولی صفت بھی انسان بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو انہیں مقدس اور پاک ہستیوں میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام اور مقام ٹاپ لسٹ میں آتا ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو عبادت کا بہت شوق تھا۔ آپ تہجد گزار اور کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتی تھی، اللہ کے خوف سے ہر وقت
جسم پر کپ کپی تاری رہتی تھی، لرزہ تاری رہتا تھا، اور زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ آپ کے شریک حیات سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دیکھا کرتا تھا کہ جب اب کھانا پکایا کرتی تھی تو زبان پر اللہ کا ذکر بھی جاری رہتا تھا۔ فاطمہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت گزار تھی، لیکن گھر کے کاموں میں کوئی فرق بھی نہیں آتا تھا۔ اور ناظرین کرام، سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھی اور ساتھ ساتھ تلاوت قرآن مجید بھی کرتی رہتی تھی۔ ایک طرف چکی پیسا کرتی تھی اور دوسری طرف زبان پر تلاوت قرآن مجید ہوتا تھا۔ گھر کے سارے کام خود کرتی تھی، برتن خود دھویا کرتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، چکی پیسا کرتی تھی، بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی، لیکن کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا تھا جب آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر نہ ہوتا۔ تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا یہ عمل آج ہم سب کے لیے ایک روشن راہ ہے کہ ہم بھی جب ہاؤس ہولڈ میں بزی ہوں، ہم بھی جب کھانا بنائیں، ہم بھی جب گھر کے کاموں میں مصروف ہوں، تو زبان پر اللہ کا ذکر تو کر سکتے ہیں، زبان کو درود پاک سے تر تو کر سکتے ہیں۔ ابن حسن علیہ السلام سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے بیٹے وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو صبح سے لے کر شام تک گھر کی محراب میں اللہ کی عبادت میں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا کرتا تھا، اور یہ دعائیں وہ اپنے لیے نہیں بلکہ بابا کی امت کے لیے مانگا کرتی تھی۔ وہ اپنے لیے نہیں، وہ امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی، اور جب عبادت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا کہ بڑے کریم کی بارگاہ میں جانے لگی ہوں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کی یاد میں اتنا رویا کرتی تھی، اتنا رویا کرتی تھی کہ اکثر مصلی آنسوں سے تر ہو جایا کرتا۔ اگر آج ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں، اپنی عبادتوں کو دیکھیں، تو ہماری عبادتیں بھی سوکھی ہیں، ہمارے سجدوں میں تاثیر نہیں، ہمارے سجدوں میں لذت نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات کو عبادت کا اتنا شوق تھا، اتنا ذوق تھا، اور آپ کی عبادت میں محویت کا یہ عالم تھا کہ اکثر ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی تھی، اور اکثر جب سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی تھی تو ساری ساری رات سجدے میں گزار دیتی، صبح ہوتی تو عرض کرتی باری تعالیٰ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ جی بھر کر سجدہ نہیں کر سکتی، اور آپ بیمار ہوتی، تکلیف میں بھی ہوتی، تب بھی آپ عبادت نہیں چھوڑتی تھی۔ اگر آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، خود کو دیکھیں، ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتی ہیں، اپنے ذکر اذکار چھوڑ دیتی ہیں، اس میں کوتاہی کرتی ہیں۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا جہان کی ہر فیسلٹی، ہر آسائش مہیا کر رکھی ہے۔ ذرا سوچئے اس دور کے بارے میں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کو بھی دیکھے، گھر میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے، کوئی آسائش نہیں ہے، چکی خود پیس رہی ہے، چکی پیستے پیستے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئی، لیکن عبادت نہیں چھوڑی، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑتا۔ تو ناظرین کرام، سیدہ کائنات کی زندگی ہمارے لیے ایک ایسی روشن مثال ہے جس کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کے اندھیرے دور کر سکتے ہیں۔ ہم گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، ہم سیدہ پاک کی سنت پر، ان کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ آقا علیہ السلام کی تمام ازواج محترات بہت زیادہ عبادت گزار تھی، راتوں کو جاگا کرتی تھی، شب بیداری کیا کرتی تھی، دن کو کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتی تھی۔ اور پھر مشہور تابعہ سیدنا رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا
وہ بچپن سے ہی عبادت کا بہت ذوق رکھتی تھی، بہت شوق سے ساری ساری رات جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چھت پر چلی جایا کرتی تھی، اپنی چادر اور دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار کرتی، اے پروردگار، ستارے چمک رہے ہیں، سب کی آنکھیں بند ہیں، سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، لیکن تیرا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا۔ باری تعالیٰ، تو ہمیشہ اپنے بندوں پہ کرم کرتا ہے۔ میرے مولا، اس وقت ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں ہے اور میں تیری بارگاہ میں تنہا کھڑی ہوں۔ پھر ساری رات عبادت میں مصروف رہتی، فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی، جب دن نکلنے لگتا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوتی، باری تعالیٰ، یہ رات گزر گئی ہے اور دن روشن ہو گیا ہے، کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ کیا تم نے میری رات کی عبادت قبول کی بھی ہے کہ نہیں کی۔ اور عرض کرتی، مولا تیری عزت کی قسم، جب تک تو مجھے جواب نہیں دے گا میرا یہی طریقہ رہے گا، اور اگر تم نے مجھے اپنے در سے دتکار بھی دیا، واپس بھی بھیج دیا، تو باری تعالیٰ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، کیونکہ میرے دل میں تیری محبت بس چکی ہے، میرے خیالوں میں بھی تو ہے، میری روح میں بھی تو ہے، میرے دل میں بھی تو ہے۔ باری تعالیٰ، اب میرے لیے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں، تو ہی کرم فرما دے، تو ہی اپنی بارگاہ سے پیغام محبت بھجوا دے۔ اور اللہ کی محبت نے، اللہ کے عشق میں اتنی فنا تھی، ہر چیز سے بے غرض رغبت کی، کسی دنیاوی چیز کا شوق ہی نہیں تھا، کوئی فضول گفتگو نہیں کرتی تھی، روزانہ 1000 نوافل ادا کیا کرتی تھی۔ تو لوگوں نے ایک مرتبہ پوچھا، اے رابعہ بصری، اتنے نوافل کیوں ادا کرتی ہیں؟ تو جو جواب حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا ہے وہ ہمارے لیے راہ روشن ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ثواب کا کوئی لالچ نہیں ہے، میں تو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتی ہوں، تاکہ وہ دوسرے انبیاء کے سامنے میرے اوپر فخر کر سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ دیکھو میری امت کی اس عورت کا عمل کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانے کے لیے عبادت کیا کرتی تھی، ثواب کے لیے نہیں بلکہ ثواب دینے والے کو راضی کرنے کے لیے عبادت کیا کرتی تھی۔ رابعہ بصری آدھی کلندر تھی اور آپ کی ذات پر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا براہ راست فیضان تھا کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتی تھی، اور آپ وہ شخصیت تھیں کہ اللہ کی ذات پر توکل بہت تھا، اتنا توکل تھا کہ ایک بار آپ نے کچھ کھانا، کچھ روٹیاں 5 درویشوں کو دی۔ آپ کے پاس ایک روٹی تھی، آپ نے اس کے ٹکڑے کیے اور وہ جو مہمان تھے ان کے حصے ایک ایک ٹکڑا آیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو باہر دروازے پر نوک ہوئی، دروازہ نوک کیا تو باہر ایک شخص کھڑا تھا۔ خادمہ نے آ کے عرض کی کہ بی بی، ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ آپ نے اپنی خادمہ سے پوچھا، کتنی روٹیاں آئی ہیں؟ خادمہ نے کہا 2 روٹیاں آئی ہیں۔ آپ نے کہا یہ کھانا واپس دے دو، یہ ہمارا نہیں ہے۔ کچھ لمحے گزرے، پھر نوک ہوئی تو خادمہ نے بتایا ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ خادمہ نے کہا 5۔ فرمایا واپس کر دو، اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی ہے۔ تیسری بار پھر دروازے پہ نوک ہوئی، خادمہ نے پھر دروازہ کھولا اور آ کر بتایا کہ بی بی، اب آنے والا شخص 11 روٹیاں لے کے آیا ہے۔ تو آپ نے خوشی سے فرمایا لے لو، یہ ہمارا ہی کھانا ہے۔ جو درویش بیٹھے تھے جن کو آپ نے کھانا دیا تھا انہوں نے پوچھا، آپ نے 2 دفعہ کھانا واپس کر دیا اور تیسرے شخص کا کھانا لے لیا ہے؟
اس کو قبول کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو جو بات آپ نے ان سے فرمائی وہ غور سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا رب العزت فرماتا ہے جو شخص دنیا میں 1 درم خرچ کرتا ہے میں اس کے بدلے دنیا میں اس کو 10 اور آخرت میں 70 مرتبہ زیادہ، اور بعض لوگوں کو 70 سے 700 مرتبہ میں عطا کرتا۔ بس اسی حساب و کتاب کی وجہ سے میں نے پہلے 2 آدمیوں کھانا واپس بھیج دیا تھا، کیونکہ میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دی اور رازق عالم سے سودا کیا تھا کہ وہ مجھے اس کا ریوارڈ دے گا۔ جب تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کے آیا تو میں نے فوراً قبول کر لیا، کیونکہ یہ اللہ کے حساب کے مطابق تھا۔ یہ دینے والے کی شان کریمی کو ظاہر کرتا۔ تو ناظرین اکرام، یہ توکل، یقین ایسے نہیں آیا کرتے تھے۔ جب بندہ صبح و شام اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اس کی بارگاہ میں آرزویں پیش کرتا ہے، تو پھر وہاں سے جواب آیا کرتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اسے سب سے زیادہ اعتبار ٹرسٹ اپنی ماں پہ ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹے بچے کا زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزرتا ہے، وہ ماں کی گود میں کھیلتا ہے، ماں محبت سے بار بار اس کو چومتی ہے، تو بچے کا تعلق جتنا قریبی ماں کے ساتھ ہوتا ہے اتنا زیادہ ٹرسٹ بھی اپنے ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سیدنا رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کا جتنا تعلق قریبی اللہ کے ساتھ تھا، توکل بھی اسی درجے کا تھا کہ وہ جانتی تھی اس رب کریم کی بارگاہ میں صبح و شام حاضری دیتی ہوں، وہ تو اتنا عطا کرنے والا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب سے میں نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، جب سے مخلوقات پیدا کی ہیں، میں تو خزانے دے رہا ہوں، میرے خزانے میں کمی نہیں آئی۔ ارے بندو تمہارا دامن ہی تنگ ہے۔ تو ناظرین اکرام، پیاری بہنوں، سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی خواتین کے لیے ایسا نمونہ ہے جس پر چل کر نہ صرف ہم اپنی زندگی بلکہ آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ اور سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا قیامت تک آنے والی خواتین کی امام ہوں۔ آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ معرفت الہی کے دروازے، اللہ کی محبت کے دروازے، وہ مرد ہو یا عورت، سب کے لیے برابر کھلتے ہیں، اور وہ شخص عورت ہو یا مرد جو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے یکساں کھلتے ہیں۔ آخر میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہم بڑی مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ روشن راہ کی طرح ہے۔ جس پہلو کو دیکھیں گے، جس حصے کو دیکھیں گے، وہاں سے ہمارے لیے ہدایت ملے گی۔ تو ہم سب ادب کے ساتھ نگاہیں جھکا کے دلوں کی دنیا کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور سوچئے کیا وہ حسین راتیں ہوں گی جن میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سجدہ ریز ہوتی ہوں گی۔ ارے وہ سجدے بھی رش کرتے ہوں گے، ان سجدوں کو بھی آپ پر ناز ہوتا ہوگا کہ آج کون اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے۔ جن گھڑیوں میں، جن لمحوں میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا خاتون جنت قیام کے لیے کھڑی ہوا ہوتی ہے، فرشتے بھی صف در صف آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ قیام بھی آپ پر ناز کرتا ہوگا۔ جب رکوع کی حالت میں جاتی ہوں وہ رکوع بھی آپ پر ناز کرتا ہوگا، وہ رکوع بھی آپ پر رش کرتا ہوگا۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کی نماز بھی ایسے نمازیوں کو ڈھونڈتی ہوگی کہ کاش کوئی ایسا نمازی آ جائے، کوئی ایسی سجدے کرنے والی آ جائے جو سجدوں کا حق ادا کر سکے، کاش کوئی ایسے قیام کرنے والے آ جائیں، کاش کوئی ایسے رکوع کرنے والے آ جائیں کہ جو رکوع کا حق ادا کر سکے۔
آئیے ہم سب اپنے آپ کو، کیونکہ ہم سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی بالیاں ہیں، ان کی کنیزیں ہیں، ہمارے قائد نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے، ہم اہل بیت کی غلام ہیں، تو آئیے ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہ تو بڑی بارگاہ والے ہیں، انہی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ اے سیدہ پاک، اے خاتون جنت، اے تمام جنتی عورتوں کی سردار، اپنے بابا جان کی بارگاہ میں ہمارے لیے عرض کر دے، ہمارے لیے درخواست پیش کر دے کہ ہمیں اس ردوں میں لذت عطا فرمائیں، ہماری جوانیاں بھی عبادت سے معمور کر دیں، اپنی عبادت کا، اپنے تقوی کا، اپنی طہارت کا ہمیں فیض عطا فرمائیں، تاکہ ہماری زندگیاں بھی سنور جائیں، ہماری عبادتوں میں بھی ذوق ہو، ہمارے سردوں میں بھی شوق ہو، اس طرح آپ لمبی صدیوں کی راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی تھی، کاش ہمیں کوئی ایک رات نصیب ہو جائے، کوئی ایسا سجدہ نصیب ہو جائے جو ہمارا مقدس ثواب ہے۔ سیدہ پاک، آپ نے قیامت تک آنے والی عورتوں کو عبادت کا سلیقہ سکھا دیا، سجدوں کا شعور دے